أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 107 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ نہیں جانتے کہ یقین اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ تو حقیقی جو دوستی اور مدد جو اللہ تعالیٰ کی ہے، اگر آپ کو کسی سے کوئی فائدہ پہنچنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ فائدہ پہنچنا، نقصان پہنچنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے کائنات کے لیے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ اگر ہمیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، فضل و کرم سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ ہمارے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں اس کا سبب ہوتا ہے۔ اور بے شمار ایسی جو نقصانات ہیں، جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچاتا رہتا ہے اپنی خاص رحمت کی وجہ سے، لیکن جب کوئی حد سے گزرتا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ میں نے آیت نمبر 107 میں پڑھا۔ آیت نمبر 108 میں آج جو میں نے پڑھی، اس میں اللہ نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے؟ تو یہ بھی یہودیوں کا ایک یہاں پر جو ان کی بیماری کی طرف اشارہ کیا گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت سوالات ایسے کرتے تھے جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ ایسی چیزوں کے پیچھے لگنا جس کا کوئی نہ دین اور دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، یعنی کہ بے ترک سوالات اور ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھنا، اور یہ اس طرح کی بریک بینی میں جانا جس کا کچھ بھی فائدہ نہیں تھا۔ جو چیز واضح ہے وہ تو بالکل واضح ہے، جو چیز واضح نہیں ہے اس کو، یعنی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح فرما دی ہے اس کے اندر بھی مزید بریک بینی میں جانا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کے سوالات کر کے وہ اپنے لیے ان کے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی، ان کے اپنے لیے ان کو عمال کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ تو یہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ یہ جو آیت ہے، یہ ایک تو ان کا یہودیوں کا بیک گراؤنڈ بتایا گیا کہ وہ اس طرح سوالات کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو پھر اس کا جو مسلمانوں کو خطاب ہے کہ آپ بھی ایسے سوالات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کریں جن کا کچھ حاصل نہیں ہے، کوئی ایسی بریک بینی میں نہ جائیں، جو دین کے واضح احکامات ہیں اس کو پورا کرو، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اس طرح کے دوسرے جو اعمال ہیں ان کو بس کرو، اس کے اوپر مزید اس کے اوپر اس کی لاجک میں جانا، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس طرح کے سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بتا دی کہ نماز پڑھو، ہاں نماز کو آپ اس کو سمجھ کے پڑھو، یہ اوکے، لیکن جو اس کی آگے کہ ہم یہ 2 سجدے کیوں کرتے ہیں، یہ 1 رکوع کیوں کرتے ہیں، ہم کھڑے کیوں ہوتے ہیں، اس طرح کے جو سوالات ہیں، جیسے روزہ ہو تو بندہ کوئی ایسا سوال کرے کہ ہاں یہ صبح فجر کے ٹائم کیوں، فجر سے پہلے کیوں کھاتے ہیں، بعد میں کیوں نہیں کھاتے، یا شام کو افطار کیوں کرتے ہیں، دوپہر کو کیوں نہیں افطار کرتے ہیں، اس طرح کے جو سوالات ہیں، یا زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے اوپر کرنا کہ کیوں 2.5% ہے، یہ کیوں اس کو زیادہ کیوں نہیں کیا گیا، کم، یعنی کہ اس طرح کے سوالات جو ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اس کو طے کر دیا مسلمانوں کے لیے، ایک ضابطہ اور اس کی جو طریقہ کار وہ بتا دیا گیا ہے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن
اس طرح کے سوال جس کا آپ کو کوئی حاصل نہیں ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی جو نمازوں کی ٹائمنگ ہے اس کا کوئی مقصد ہے ان اوقات میں پڑھنا اور اس کا جو اس کے خاص مقاصد ہے. لیکن فضول طرح کی چیزیں جس کا کوئی حاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح کے سوالات کرنے کا کہ یعنی کہ جس سے انسان کی کوئی سمجھ بوجھ میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. اس طرح کے سوالات کو موسیٰ علیہ السلام سے کرتے تھے، یعنی کہ ان کا مقصد ہدایت نہیں ہوتا تھا بلکہ ایسے ٹائم ضائع کرنا جس کو بولتے ہیں. تو اللہ فرمایا جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. تو پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ ایسے سوالات جو آپ کو ایمان کی بجائے کفر کی طرف لے جائیں تو یہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو اللہ نے کہا کہ بالکل جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا جو بھی ایسا کرے. اس کا مطلب کہ جو ایسے سوالات جو آپ کو اللہ کے قریب نہ کرے بلکہ کفر کی طرف لے جائیں تو اس طرح کی چیزوں سے باز رہنا چاہیے. جو آپ کا ٹائم ضائع کریں، جس کا کچھ بھی حاصل نہیں، آپ کے ایمان میں اضافہ نہ کریں، اس طرح کے سوالات سے بچنا چاہیے. تو یہ واضح پیغام اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ یہودیوں کے اندر یہ بھی ایک پرابلم تھی کہ وہ فضول طرح کے سوالات بہت کرتے تھے اور لا حاصل چیزوں کے پیچھے لگتے تھے جس کا کچھ بھی حاصل نہیں تھا اور جس کا اینڈ رزلٹ کچھ نہیں تھا ان کے لیے، نہ فائدہ نہ نقصان. تو اس لیے ایسے سوال یا ایسی چیزوں کے پیچھے ہمیں جانا چاہیے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب ملے، نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہوں اور ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کا اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ تباہ برباد کرے. آمین. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر.